لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم احمدی مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں میں نے ولایت کے اسباب اور درجات اور ولایت کے حصول کا بیان کیا تھا کہ کسی بھی ولی کو ولایت ملتی کیسے ہے، ولایت کہتے کس کو ہیں، اور اس کے درجات کیا ہیں۔ یہ بات تو اصول کی ہے کہ ولی جس بھی امت کا ہو، کسی بھی نبی کی امت میں جو اولیاء ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت مقام ولایت عطا فرماتا ہے، تو ان کی وہ ولایت اس کے نبی کی نبوت کا فیضان ہوتا ہے۔ سابقہ امتوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک
مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں میں اللہ تعالی نے کئی افراد کو یہ مقام عطا فرمایا جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مختلف انبیاء کے زمانے میں ایسے اشخاص گزرے ہیں، ایسے نفوس جن کو اللہ رب العزت نے منتخب کیا اپنے اس قرب خاص کے لیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی بے شمار ایسے افراد، ایسے اشخاص جن کو اللہ تعالی نے اس مقام اور مرتبے کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ بات حق ہے کہ اللہ تعالی انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد ان کی امتوں میں ایسے لوگوں کو، اپنے ایسے بندوں کو منتخب فرماتا ہے کہ جن کو اللہ تعالی ولایت کے درجے پر فائز فرماتا ہے۔ یہ بات حق ہے، اس سے انکار کفر ہے، اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید اس پر دلیل ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جناب ولایت پہلے تھی اب نہیں ہے، تو یہ بھی گمراہی ہے، اس لیے کہ ولایت کو اللہ تعالی نے کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں فرمایا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ ولایت جو ہے یا ولی جو ہے یہ اس وقت تک ہوں گے، اس کے بعد ولی نہیں ہوں گے، ایسا کوئی اصول، ایسی کوئی دلیل قرآن و سنت میں کہیں بھی نہیں۔ تو اس لیے ولایت کا سلسلہ تو قیامت تک چلے گا، جب تک مومنین باقی ہیں، ایمان والے باقی ہیں، ولایت کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا۔ اب کس کو ولایت دینی ہے، مقام ولایت پر کس کو فائز کرنا ہے، یہ رب کا اختیار ہے، یہ بندے کا اختیار نہیں، اور نہ ہی کوئی شخص اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے، اپنی لگن سے ولی بن سکتا ہے، ایسا بھی نہیں۔ کوئی شخص چاہے کہ میں ولی بن جاؤں، ایسا نہیں، یہ رب کا انتخاب ہے۔ بندے کو جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے، تقوی اختیار کرے، متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ اور جب بندہ متقی بن جاتا ہے، تقوی اختیار کر لیتا ہے، پرہیزگار ہو جاتا ہے، تو پھر یہ اللہ رب العزت کا انتخاب ہوتا ہے کہ ان متقین میں سے، ان پرہیزگاروں میں سے کس کو اپنی ولایت کے لیے چننا ہے۔ یہ رب کا انتخاب ہے، یہ اس کا چناؤ ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔
بعض ایسے اولیاء ہوتے ہیں کہ جن کی اگر سابقہ زندگیوں کو دیکھا جائے تو وہ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی راہ سے دور ہوتے تھے، اور پھر کسی بھی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق عطا فرماتا کہ وہ توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے، اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو مقام ولایت بھی عطا فرما دیتا۔ بعض ایسے ولی بھی ہیں کہ جو بچپن سے ہی تقوی اور پرہیزگاری کے دامن میں اپنے آپ کو انہوں نے سمیٹ کر رکھا، اور اس کا اظہار پرہیزگاری اور تقوی کا وہ کرتے رہے، اور اسی راہ پر گامزن رہے، اور اسی پر چلتے چلتے اللہ نے ان کو مقام ولایت عطا فرما دی۔ ایک ولی وہ ہوتا ہے کہ جو زندگی اس نے گناہوں میں گزاری، لیکن پھر اللہ نے اس کو توفیق دی، اس نے توبہ کی، اور توبہ کے بعد اللہ نے اس کو ولایت عطا فرمائی۔ ایک ولی وہ ہے کہ جو بچپن سے ہی پرہیزگاری کی زندگی گزارتے گزارتے اللہ نے اس کو مقام ولایت عطا فرمائی۔ اور ایک ولی وہ بھی ہے کہ جو ابھی ماں کے پیٹ میں آیا ہے تو اللہ نے اس کو مقام ولایت عطا فرما دی۔ یہ تینوں درجات ہیں ولایت کے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ انتخاب ہے کہ کس کو کب چننا ہے، یہ بندے کے اختیار میں نہیں، بندے کے اختیار میں نہیں، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی زمانہ مختص ہے کہ اب ولی آئے اور اب اس کے بعد ولی نہیں آئیں گے، جس طرح نبوت کے لیے ہے کہ نبوت کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین بن کر دنیا میں تشریف لائے، اب قیامت تک حضور کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں بن سکتا اور نہ ہو سکتا ہے، لیکن ولایت کے لیے یہ معیار نہیں۔ کوئی یہ شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب فلاں ولی کے بعد اب کوئی ولی نہیں ہو سکتا، فلاں شخص کو ولایت ملنے کے بعد اب قیامت تک کوئی ولی نہیں بن سکتا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ولایت کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے، جب تک اسلام باقی ہے، مسلمان باقی ہیں، ولایت کا دروازہ کھلا ہے۔ ولایت کا دروازہ، خاتم الاولیاء کا مرتبہ کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا، یعنی ایسا کوئی بھی ولی نہیں آیا دنیا میں کہ جو یہ کہہ سکے، یا جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ جناب یہ خاتم الاولیاء ہے، یعنی ولایت کو ختم کرنے والے ہیں، ان کے بعد ولایت کا کوئی تصور نہیں، ایسا کوئی سلسلہ دنیا میں نہیں ہے۔ ولایت جب تک اسلام اور مسلمان باقی ہے، سلسلہ ولایت بھی باقی رہے گا۔ اب اللہ کس کو کس کے لیے چنتا ہے، یہ اس کا انتخاب ہے۔ تو ولی جو ہے وہ اپنے نبی کی نبوت کا فیضان ہوتا ہے۔ جب تک اولیاء اس امت میں باقی ہے، اس نبی کا فیضان اس وقت تک چلتا رہتا ہے، اس وقت تک چلتا رہتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف انبیاء کو اللہ نے امتوں میں ولی عطا فرمائے، اور ان کی نبوت جب تک قائم تھی، جب تک وہ نبی
ان کی نبوت زمانے میں باقی تھی، نافذ تھی، ان کے اولیاء کا سلسلہ بھی چل رہا تھا، لیکن جب وہ نبی دنیا سے چلے گئے، جب وہ نبی دنیا سے چلے گئے تو اس نبی کی نبوت میں ولایت کا سلسلہ بھی آگے نہیں بڑھا۔ پھر کوئی اور نبی آ گیا، ان کی نبوت کا سلسلہ شروع ہو گیا، پھر جو نبی ولی ہوا تو پھر وہ اس نبی کی امت میں ہوگا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کر بھیجا، اور نبی کریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو قیامت تک اللہ نے باقی رکھنا ہے، قیامت تک باقی رکھنا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت جب تک باقی رہے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ولایت کا فیضان بھی چلتا رہے گا۔ اس لیے کہ ولی نبوت کا کیا ہوتا ہے؟ فیضان ہوتا ہے۔ وہ جو سلسلے نبوت ہے اس کی جو ذمہ داریاں ہیں، نبوت ختم ہو گئی لیکن اس کی جو وہ ذمہ داریاں ہیں، ان کی جو ڈیوٹیاں ہیں، ان کو آگے بڑھانا ہے، ان کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ بات میری بڑی ذرا مشکل ہے لیکن آگے جا کے سمجھاؤں گا، یہ بھی تمہید مان رہا ہوں کہ باتیں یہ ساری کر کیوں رہا ہوں۔ ولی اپنے نبی کی نبوت کا فیضان ہوتا ہے۔ باقی جتنے انبیاء آئے ان کی امت میں جو اولیاء تھے، وہ ان کی امت جب تک باقی تھی وہ اولیاء باقی تھے، اس کے بعد پھر کوئی ولی ان کی امت میں نہیں بنا، اگلا نبی آ گیا، پھر ان کی امت کے اولیاء چلے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص وقت، کسی خاص قوم، کسی خاص خطہ زمین کی طرف نبی بن کر نہیں آئے، کسی خاص زمانے کے لیے، کسی خاص مخلوق کے لیے اللہ کے رسول نبی بن کر نہیں آئے۔ تو جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ایک محدود وقت اور محدود مقام کے لیے نہیں ہے، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں کی امت میں یہ جو ولایت کا سلسلہ ہے، یہ بھی کسی خاص قوم، کسی خاص وقت اور کسی خاص زمانے کے تک محدود نہیں ہے۔ اس لیے میں نے پچھلے جمعے یہ کہا تھا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ولایت کا سلسلہ ہے نا، یہ ولایت کا سلسلہ صرف صحابہ کرام علیہم رضوان تک تھا۔ کس تک تھا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی نے جو ولایت کا مقام اور ولایت کے تذکرے فرمائے ہیں، وہ صرف اور صرف صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ صحابہ کے بعد کوئی ولی نہیں۔ سنی اس کو بند کرو، کیا بج رہا ہے؟ صحابہ کے بعد کوئی بھی ولی نہیں۔ تو وہ یہ مانتے ہیں کہ ولایت صرف اور صرف صحابہ کرام علیہم رضوان کو ملی، اس کے بعد کسی کو بھی مقام ولایت نہیں مل سکتا، اس کے بعد کوئی ولی نہیں ہو سکتا، اس کے بعد کسی کو نہ ولایت کا مرتبہ اللہ رب العزت نہیں عطا فرمائے گا۔ تو انہوں نے اس ولایت کو کیا کر دیا؟ محدود کر دیا، مقید کر دیا، ایک خاص وقت اور ایک خاص لوگوں تک اس کو محدود کر دیا۔
حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک نبوت اور رسالت قائم ہے اس وقت تک سلسلہ ولایت بھی قائم رہے گا، قائم رہے گا۔ اس لیے اللہ تعالی نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد بھی صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی ولایت میں کسی کو شک نہیں ہے، حضور کے صحابہ کی ولایت میں کسی کو شک نہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو مقام ولایت اللہ نے عطا فرمایا، اس میں کسی کو انکار نہیں، لیکن یہ اصول نہیں ہے کہ صحابی کے بعد کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا مانا جائے تو پھر تو تم نے صحابی کا درجہ بھی بہت گھٹا دیا، صحابی کا درجہ بھی، اس لیے کہ یہ فقہاء اور محدثین اور جو اصول بنانے والے ائمہ ہیں انہوں نے اس کو بیان کیا کہ ولی جو ہوتا ہے زمانے کا ولی، فرمایا اس کے اور صحابی کے درمیان کتنا مرتبے کا فرق ہوتا ہے۔ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں جو سب سے کم درجے کے صحابی ہیں وہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کون ہے؟ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا۔ یہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا اور اس کے بعد پھر ان کی لاش کو انہوں نے مسلح کیا، یعنی ان کے کان کاٹ دیے، ان کی آنکھیں پھوڑ دی، ان کا ناک کاٹ دیا، ان کے جسم کو چیر دیا، کلیجہ باہر نکال دیا۔ یہ وہ ہے۔ فتح مکہ کے موقع پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ان کو پیش کیا گیا اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ کیا کیا؟ اسلام قبول کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا۔ کیا کیا؟ معاف کیا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ فرمایا تھا، اے وحشی کوشش کرنا آئندہ میری نظروں کے سامنے نہ آنا، میری نظروں کے، اس کی وجہ تھی، لیکن آج کچھ بدبخت اس کو کسی اور مطلب میں لے گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے وحشی اگر تم میری نظروں کے سامنے آؤ گے تو میری نظر میں میرے چچا کی وہ مسخ شدہ لاش آ جائے گی۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے مرنے پر، کسی کی موت پر، کسی کی شہادت پر اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا حضرت امیر حمزہ پر کھڑے ہو کر حضور کو روتے دیکھا ہے۔ حضور کو بڑا رنج ہوا تھا، اس لیے سرکار نے فرمایا تھا، اے وحشی تم کوشش کرنا میری نظروں کے سامنے نہ آنا تاکہ میرا جو غم میرے چچا کا تھا وہ تازہ نہ ہو۔ وجہ یہ تھی، ورنہ حضور ان سے ناراض نہیں تھے۔ جب اللہ نے معاف کر دیا، اسلام قبول کر لیا، تو پھر ساری گناہ معاف، پھر سارے سزائیں ختم، لیکن سامنے نہ آنے کی وجہ کیا؟ کہ چچا کا غم تازہ نہ ہو۔ ورنہ وحشی سے کوئی اب گلا شکوہ نہیں تھا، لیکن بعض بدبختوں نے اس کو اس انداز سے لیا کہ دیکھو حضور نے، انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن حضور پھر بھی اس سے راضی نہیں ہوئے۔ کیا کہا؟ اس نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن پھر بھی حضور اس سے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔
یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر بہت بڑی ضرب ہے، بہت بڑی ضرب، کہ جس کو اللہ معاف کر رہا ہے تو اللہ کے رسول اس کو معاف نہیں کر رہے۔ ہاں تو اسلام جو ہے وہ سابقہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو حضرت وحشی حضور کے صحابہ میں سب سے کم درجے کے صحابی ہیں، باقی صحابہ ان سے درجے میں اور بلند ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ وقت کا ولی کامل، وقت کا ولی کامل، غوث، قطب، ابدال، جتنی بھی ولایت کی ڈگری رکھتا ہو، فرمایا وہ حضرت وحشی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ سمجھ آئی مقام صحابہ؟ ہاں تو صحابہ کی صحابیت یا ان کو اللہ نے جو ولایت کا مرتبہ عطا فرمایا ہے، بعد میں آنے والا چاہے جتنا بھی بڑا ولی بن جائے، اصحاب رسول کے قدموں سے اٹھنے والی خاک کے برابر بھی وہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو صحابہ تو اس کیٹیگری سے نکل گئے۔ بات تو اب ہو رہی ہے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی۔ اس میں کوئی ایسا اصول نہیں ہے کہ جناب قیامت تک کوئی ولی نہیں آئے گا، یا صحابہ کے بعد کوئی مقام ولایت پر فائز نہیں ہوگا، ایسا کوئی اصول نہیں، ایسا کوئی اصول نہیں ہے۔ اگر اس اصول کو مان لیا جائے، اگر اس اصول کو صحیح تسلیم کر لیا جائے، تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا یہ جو فیضان اللہ نے قیامت تک باقی رکھنا ہے، اس کا سبب اور سامان پھر بتاؤ کیسے باقی رہے گا، کیسے چلے گا، کیسے اس سلسلے کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا؟ نبی تو کوئی آنا نہیں ہے، نبی تو کوئی آنا نہیں، رسول تو کوئی آنا نہیں۔ قیامت تک حضور کو دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے 1400 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس 1400 سال میں جو اسلام ہم تک پہنچا ہے، یہ کیا ایسے ہی ہوا میں اڑ کے آ گیا؟ یا کسی کے پاس جبریل آیا تھا، یا کسی نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا ہو کہ یہ قرآن میری کتاب ہے، یہ محمد رسول اللہ میرے نبی ہیں؟ کسی کے پاس ہے کوئی دلیل؟ پوچھا جائے گا ان سے کہ جناب یہ جو اسلام اس وقت عرب سے چلتا ہوا صدیوں بعد آج ہم تک پہنچا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ کیسے پہنچا؟ کون لایا؟ یہ جو فیضان جو اسلام اور سرکار کی نبوت کا ہم تک پہنچا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ ذریعہ کیا ہے؟ وسیلہ کیا ہے؟ تو کہا جائے گا کہ اللہ تعالی ہر زمانے میں، ہر دور میں ایسے اشخاص اور ایسے افراد کا انتخاب فرماتا رہا کہ جنہوں نے اسلام کو ان تمام برائیوں، فتنوں، فسادوں سے بچا کر جو لوگوں تک ستھرا اسلام ایمانداری کے ساتھ پہنچایا ہے، انہی اشخاص کو اولیاء کاملین کہا جاتا ہے۔ یہی اولیاء ہے، یہی اولیاء جنہوں نے اپنے سہولت چھوڑی اللہ کے دین کے لیے، جنہوں نے اپنی جائیدادیں چھوڑی اللہ کے دین کے لیے، جنہوں نے اپنی اہل و عیال کو چھوڑا اللہ کے دین کے لیے، جنہوں نے اپنی آسائشوں والی زندگی کو ترک کیا اللہ کے دین کے لیے، اور کہاں سے کہاں آئے، کہاں سے کہاں گئے، صرف اور صرف کیوں؟ کہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا تھا۔ جہاں دین
ناپید ہو چکا تھا، وہاں دین کو زندہ کرنا تھا، وہاں دین کو زندہ کرنا تھا۔ یہی سلسلہ ہے جس کو سلسلہ ولایت کہا جاتا ہے، سلسلہ ولایت کہا جاتا ہے۔ اب چونکہ ہمارے لیے یہ بات جو ہے نا وہ تھوڑی نئی ہوگی، ہمارے لیے یہ بات تھوڑی نئی ہوگی، اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں عموماً یہ بات ہوتی ہے کہ جناب ہم تک تو دین پہنچا مولویوں کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ اس کے ذریعے مولویوں کے ذریعے۔ دین کیسے پہنچا ہم تک؟ مولویوں کے ذریعے۔ اور اب آپ کہیں گے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ولیوں کے ذریعے پہنچا، دین ولیوں کے ذریعے پہنچا۔ تو اب ان دونوں باتوں میں سے صحیح بات کون سی ہے؟ دونوں باتیں صحیح ہیں، دونوں باتیں صحیح ہیں، اس لیے کہ یہ جو مولوی لفظ ہے نا یہ آج ہمارے معاشرے میں ایک مذاق والا بن گیا لفظ۔ انسان ہر داڑھی ٹوپی والے کو مولوی صاحب بولتا ہے، جو بھی داڑھی ٹوپی والا ہو لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مولوی صاحب ہے، ورنہ یہ مولوی لفظ کوئی ہلکا نہیں تھا۔ مولوی لفظ یہ ہلکا نہیں تھا۔ کسی زمانے میں جو وقت کا فقیہ ہوتا تھا اس کو مولوی کہا جاتا تھا۔ کیا کہتے تھے؟ مولوی۔ یہ تو آج ملا مولوی جو ہے یہ مذاق کا لفظ بن گیا، اور جس طرح ملا مولوی کو ایک خاص طبقے نے مذاق کا مسخرہ بنا دیا ہے اس کو، اسی طرح اس خاص طبقے نے ولی اللہ لفظ کو بھی مسخرہ بنا دیا، مسخرہ بنا دیا۔ یا تو یوں کہا جائے کہ کسی مسخرے کو لفظ مولوی اور ملا دے دیا گیا، کسی مسخرے کو پکڑا، اس کو مولوی اور ملا کا لبادہ اڑا کر اس کو مولوی اور ملا بولنا شروع کر دیا، لوگوں کے دلوں سے مولوی اور ملاؤں کی عزت ختم ہو گئی۔ سمجھ آئی؟ اور پھر کیا ہوا کہ کسی بھی مسخرے کو پکڑ کر اس کو ولی اللہ کا ٹائٹل دے دیا، لوگوں کے دلوں سے ولی اللہ کی عزت اور احترام ختم ہو گیا۔ ورنہ یہ مولوی اور ملا اور ولی اللہ یہ دونوں الگ نہیں۔ کسی زمانے میں، آج کی بات نہیں کر رہا، آج تو لوگوں نے اس کو متضاد بنا دیا نا، آج لوگوں نے اس کو متنازعہ بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ جناب جس طرح حضور غوث اعظم کی آپ کرامتیں بیان کرتے ہیں ایسی کرامتیں آج کسی کی کیوں نہیں ہے؟ ایسی کرامتیں آج کسی کی کیوں نہیں ہے؟ جیسی کرامتیں آپ حضور داتا علی اجمیری کی بیان کرتے ہیں آج کسی شخص کے اندر یہ کرامتیں کیوں نہیں ہے؟ جیسی کرامتیں آپ بابا فرید کی بیان کرتے ہیں ایسی کرامتیں آج کے زمانے میں لوگوں سے کیوں صادر نہیں ہوتی؟ جیسی کرامتیں آپ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بیان کرتے ہیں آج کے زمانے میں ایسی کرامتیں کیوں ظاہر نہیں ہوتی؟ اب اس کا جواب بجائے کسی عالم دین سے لینے کے لوگ مسخروں سے لیتے ہیں، دین کا مذاق بنانے والوں سے اس کا جواب لیتے ہیں، اور وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ سب کہانیاں ہیں۔ سب کیا ہے؟ اگر یہ کہانیاں نہ ہوتی تو آج بھی وہ کرامتیں ہو رہی ہوتی، آج بھی وہ سارے کام ہو رہے ہوتے۔ آج اس لیے نہیں ہوتے کہ چونکہ آج موبائل کا زمانہ ہے، آج اگر کوئی ایسا کام ہوگا تو فوراً موبائل میں وہ کیپچر ہو جائے گا اور وہ پکڑا جائے گا۔ جس طرح ابھی پچھلے دنوں وہ جو ایک مسخرہ مری میں حق خطیب کے نام سے بیٹھا ہے اس کی کرتبیں پکڑی گئی ہے نہیں، لیکن اس کو بھی لوگ جو ہے وہ قلندر دوراں کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟
قلندر دوراں غوث الزماں، اب اس مسخرے کو دیکھ کر آج بندے کے دل میں ولی کا مرتبہ بڑھے گا یا گھٹے گا؟ لوگ تو یہی سوچیں گے نا کہ یہ جب قلندر دوراں ایسا ہے تو پھر کیا پتا حضور غوث اعظم بھی ایسے ہی ہوں گے، یہ جب غوث الزماں ایسا ہے تو پھر داتا علی اجمیری بھی کیا ایسے ہی ہوں گے؟ ان کی نظر میں ولایت کا کیا مرتبہ بنا، کیا مقام بنا؟ تو آج جو ولی کا ٹائٹل مذاق بن کر رہ گیا ہے، یہ ایسے ہی مسخروں کی وجہ سے بنا، ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے بنا، ورنہ ولی اس کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے تعارف قرآن میں بیان کر دیا کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا ولی ہے اور اس کو نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا، وہ کون ہوگا؟ اس کے لیے دو شرطیں اللہ نے بیان فرما دی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ پختہ ایمان والا بھی ہوگا اور وہ پختہ تقوی والا بھی ہوگا۔ بے ایمان اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، بے ایمان اللہ کا ولی کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اور دین سے باغی کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور جب بے ایمان اپنے آپ کو ولی کہنے لگے، جب دین کے باغی اپنے آپ کو ولی کہنے لگے، جب دین سے عاری لوگ اپنے آپ کو ولی کہنے لگے، جب علم سے خالی لوگ اپنے آپ کو ولی منوانے لگے، تو جب وہ ولی ہے ہی نہیں تو اس سے ولایت کا ظہور یا کرامت کا ظہور کہاں سے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اسی لیے حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں ایمانداری کے ساتھ، کسی لفافے خطیب سے نہیں سنے، اس لیے کہ لفافے والے خطیبوں نے سوائے حضور غوث اعظم کی کرامات پانی پر چلنے اور ہواؤں میں اڑنے اور ان کو جو ہے ایسی کرامتوں کے علاوہ ان کی زندگی کے اور روشن دریچے امت کے سامنے کھولے ہی نہیں ہیں۔ ورنہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جتنے قصائد ہیں جو خود حضور غوث اعظم نے لکھے، جتنی اقوال ہیں، جتنے افکار ہیں، ان میں سے ایک بھی ایسا قول حضور غوث اعظم کا نہیں ہے جس میں حضور غوث اعظم نے کہا ہو کہ میں ساری زندگی تسبیح پھیرتا رہا، اللہ نے مجھے ولی بنا دیا۔ کوئی دکھائے مائی کا لال، نہیں دکھا سکتا۔ حضور غوث اعظم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میں ساری رات اللہ کی بارگاہ میں نفل پڑھتا رہا، اللہ نے مجھے مقام ولایت عطا فرما دیا، کہیں نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں چلا کاٹتا رہا، مجھے اللہ نے مقام ولایت عطا فرما دیا، بلکہ حضور غوث اعظم نے اپنی ولایت کا تعارف کیسے کروایا، اپنی ولایت کا سبب کیا بیان فرمایا کہ اللہ نے مجھے ولی کیوں بنایا، کیسے بنایا، مجھے ولایت عظمی اور قطب الاقطاب کے مرتبے پر اللہ نے کیوں فائز فرمایا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں درست العلم، میں دین پڑھتا رہا، میں دینی علوم سیکھتا رہا۔ کیا کرتا رہا؟ قرآن سیکھتا رہا، قرآن کے علوم کو پڑھتا رہا، پڑھتا رہا، پڑھتا رہا، پڑھتا رہا، حتی صرت قطبا، یہاں تک کہ اللہ نے اس کی برکت سے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دیا۔ کیا کر دیا؟ مقام قطبیت، مقام قطبیت، جس وجہ سے اللہ تعالی نے ولایت کی سب سے اونچی ڈگری حضور غوث اعظم کو عطا فرمائی، وہ وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ علم۔ کیا تھی؟ کیا تھی؟ علم۔ اس وجہ سے اللہ نے حضور غوث اعظم کو مقام قطبیت عطا فرمایا،
اس وجہ سے حضور داتا علی حجویری کو داتا گنج بخش علی حجویری کا مرتبہ عطا فرمایا. اسی علم کی وجہ سے اللہ نے معین الدین کو خواجہ اجمیر بنایا. اسی علم کی وجہ سے اللہ نے پاک پتن میں بابا فرید الدین بنایا. اسی علم کی وجہ سے حضرت عثمان مروندی کو قلندر بنایا. اسی علم کی وجہ سے اللہ نے سارے ولیوں کو اتنے مرتبے عطا فرمائے. وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ علم. علم علم قرآن کا علم. پچھلے جمعے میں نے جو بات آپ سے کی تھی آخر میں، اب اس کو ذرا اس سے جوڑو. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جو سب سے عظیم معجزہ عطا فرمایا ہے وہ کون سا معجزہ؟ جو میں نے پچھلے جمعے بتائی تھی آپ کو. کیا معجزہ تھا؟ قرآن. کیا معجزہ تھا؟ کیا معجزہ تھا؟ قرآن. جس سے ہم بہت دور ہو گئے، جس سے ہم بہت دور ہو گئے. قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے. حضور کا خود فرمان ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں معراج پر گیا، اللہ نے یہ سب سے بڑا معجزہ مجھے عطا فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے مٹھی میں جو ہے وہ کنکروں کو کلمہ پڑھوایا تھا، یہ میرا سب سے بڑا معجزہ ہے. نہ، سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے بڑا معجزہ مجھے کیا عطا فرمایا؟ قرآن. کیا؟ قرآن. اور قرآن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ قرآن مفصل علم ہے. کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اس قرآن میں ہم نے کائنات کی ہر شے کو بیان کر دیا ہے. کیا کیا ہے؟ کائنات کی ہر شے کو بیان کر دیا ہے. لہذا قرآن میں کائنات کی ہر چیز کا بیان ہے اور کائنات کا مفصل علم اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے. قرآن علم ہے. قرآن علم ہے اور علم حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا بعثت معلما، کہ مجھے اللہ نے معلم بنا کر مبعوث فرمایا ہے. معلم کا معنی علم دینے والا. حضور نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اللہ نے چاند توڑنے والا بنا کر بھیجا ہے. حضور نے کہیں نہیں یہ فرمایا کہ مجھے اللہ نے ہواؤں میں اڑنے والا بنا کر بھیجا ہے. حضور نے کہیں نہیں فرمایا کہ اللہ نے مجھے مردے زندہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. فرمایا میں معلم بن کر آیا ہوں. اور وہ معلم کیا کرتے ہیں؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا یہ لوگوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں اور لوگوں کو حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں. یہ ہے مقام نبوت. کیا ہے؟ کیا ہے نبی کا مقام؟ کیا ہے کہ وہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں، لوگوں کو حکمت کی باتیں بتاتے ہیں. یہ ہے مقام ولایت. اور ولایت کا فیضان کون ہوتا ہے؟ نبوت کا فیضان کون ہوتا ہے؟ ولی. تو جو کام نبی کا ہے اسی پر عمل پیرا ولی بھی ہوتا ہے. اور جب نبوت کا جو کام ہے اس کو جو شخص چھوڑ دے چاہے ہواؤں میں اڑتا رہے ولی کبھی نہیں بن سکتا. ولی کبھی نہیں بن سکتا. اب سوال آتا ہے کہ آج کے زمانے میں ولایت کا ہے تو کرامت کیوں نہیں ہے؟ جناب کرامت اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں نے طریقے ولایت کو چھوڑ دیا. طریقے ولایت کیا تھا؟ علم. طریقے ولایت کیا تھا؟ علم. جب لوگوں نے علم کو چھوڑ دیا تو پھر ولی کامل بھی نہیں ہوں گے. اور جب ولی کامل نہیں ہوں گے تو کرامتیں کہاں سے آئیں گی؟ کرامتیں کہاں سے آئیں گی؟ جو عالم باعمل ہے، جو متقی پرہیزگار ہے، وہ چاہے ہواؤں میں نہ اڑتا ہو اللہ کا ولی کامل ہے. ولی کامل ہے.
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ قرب قیامت اللہ زمین سے علم کو اٹھا لے گا. کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ علم کو اٹھا لے گا. اب محدثین فرماتے ہیں کہ علم کیسے اٹھے گا؟ فرمایا علم والے زمین سے اٹھا لیے جائیں گے. کیا کریں گے؟ علم والے زمین سے اٹھا لیے جائیں گے. جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی علم والے ناپید ہوتے جائیں گے، اور جب علم والے ناپید ہوتے جائیں گے تو ولی بھی باقی نہیں رہیں گے، وہ جس کو اللہ مقام ولایت عطا فرمائے. لیکن پہلے زمانے میں ولایت کی کثرت کیوں تھی؟ اس لیے کہ وہ زمانہ حضور کے زمانے کے قریب تھا، اور حضور نے فرمایا کہ میرے سے جو قریب تر زمانہ ہے وہ بعد والے سے بہتر ہے. اس زمانے میں علم کی کثرت تھی، اس زمانے میں تقوی کی کثرت تھی، اس لیے کہ ولایت کی بھی کثرت تھی، اولیاء کی بھی کثرت تھی، کرامات کی بھی کثرت تھی. آج علم ہی نہیں ہے، جہالت عام ہے. جب علم نہیں ہے تو ولی کہاں سے آئے گا؟ ولی نہیں ہے تو کرامت کہاں سے آئے گی؟ جہالت میں کرامت نہیں آتی. جب ولایت نہیں ہے تو کرامت نہیں آتی. کرامت ولایت کے ساتھ ہے. جس طرح معجزہ نبوت کی دلیل ہوتا ہے اس طرح کرامت ولایت کی دلیل ہوتی ہے. اب جب ولایت ہی باقی نہیں رہی تو کرامت کہاں سے لاؤ گے؟ پھر ایسے مسخرے ہی جو ہے وہ پھر اپنی کرامتیں شوقے بازیاں دکھائیں گے اور پھر لوگ اس سے متنفر ہوں گے. تو اس لیے یاد رکھو ولایت بھی حق ہے، کرامت بھی حق ہے، لیکن اللہ ہر کسی کو نہیں عطا فرماتا، ہر کسی کو نہیں عطا فرماتا. اور پھر ولایت اس کا طریق علم ہے. جس کے پاس علم نہیں وہ ولی نہیں، اور جس کو اللہ ولی بنا دے اس کو اللہ تعالیٰ بے علم کے نہیں چھوڑتا. ہمارے والد صاحب ہمیں اکثر جب پڑھاتے تھے تو ہمیں یہ واقعہ سناتے تھے، یہ واقعہ سناتے تھے. یہ سن 82-83 کا واقعہ ہے. مفتی صاحب فرمانے لگے کہ میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، مسجد میں یہاں امامت کرتا تھا، معاشی طور پر بڑا تنگ تھا، معاشی طور پر تنگی آ گئی تھی. امجدیہ میں پڑھاتا تھا. ایک دن ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ یہاں کراچی میں ایک بزرگ آئے ہیں چیلاس سے. کہاں سے؟ چیلاس. چیلاس یہ گلگت بلتستان کا علاقہ ہے، چترال کے قریب. وہاں سے ایک بزرگ آئے ہیں اور وہ لوگوں سے عام ملاقات کر رہے ہیں. اگر آپ نے چلنا ہے ان سے ملاقات کرنے تو میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلے. تو مفتی صاحب فرمانے لگے کہ میں ویسے ہی بڑا پریشان تھا حالات سے. میں نے کہا چلو، اللہ کے بزرگ ہیں، ان سے دعا بھی کروائیں گے اپنے لیے. اور ایک مسئلہ جو اس وقت چونکہ نئی نئی تدریس شروع کی تھی والد صاحب نے، تو ایک کتاب ہے درس نظامی میں جس کو شرح عقائد نصفیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ عقائد کی کتاب ہے. اس کے اندر ایک اشکال تھا. فرمانے لگے کہ مجھ سے حل نہیں ہو پا رہا تھا تو میں نے سوچا کہ چلتا ہوں اپنے ان دونوں مسئلوں کا حل ان بزرگ سے پوچھوں گا. ایک تو اپنی معاشی مشکل کے لیے ان سے دعا کرواؤں گا، دوسرا اس کتاب کا جو اشکال ہے یہ بھی ان سے حل کرواؤں گا. اسے فرماتے ہیں کہ میں نے کتاب ساتھ لی، ان صاحب کے ساتھ چلا گیا جہاں وہ مقیم تھے. لوگوں کا رش تھا. چلتے چلتے کہتے ہیں جب میرا نمبر آیا اور میں جب کمرے میں داخل ہوا تو میں ان کو دیکھ کر حیرت میں رہ گیا کہ وہ اتنے ضعیف العمر کہ ان کی بھویں بھی سفید ہو کر لٹک گئی تھی. وہ جو بزرگ تھے نہایت ضعیف العمر، بھویں بھی سفید ہو کر کیا ہوئی؟ لٹک گئی تھی. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں ان کی اس ضعف کی حالت کو دیکھ کر اپنے وہ جو میں نے 2 سوال تھے میں نے ان سے ترک کر دیا کہ یار ان کی خود ضعف کا عالم یہ ہے، اب میں ان سے کیا سوال کروں. اب کرتے کرتے مفتی صاحب فرماتے ہیں جب میری باری آئی اور جب میں نے ان سے مصافحہ کیا، دست بوسی کی، تو مصافحہ کر کے جب میں پیچھے ہٹنے لگا تو انہوں نے میرا بازو پکڑ لیا. انہوں نے یہ کوئی کہانی نہیں سنا رہا مرزا کی طرح،
اپنے باپ کی آپ بیتی سنا رہا ہوں۔ مفتی صاحب فرمانے لگے اس نے کیا کیا؟ ان بزرگ نے میرا بازو پکڑ لیا اور مجھ سے کہا کہ برخوردار جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے نہیں؟ کیا فرمایا؟ پوچھنے آئے ہو پوچھو گے نہیں؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جوانی کا عالم تھا، جھٹکا لگا بڑا کہ یہ بات تو ساتھ جو آیا تھا اس کو بھی میں نے نہیں بتائی تھی، اس کو بھی میں نے نہیں بتائی تھی کہ میں یہ 2 سوال ان سے کروں گا۔ مفتی صاحب فرمانے لگے کہ جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے نہیں؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں تو ابھی حیرت میں تھا، کہ ایک تو انہوں نے میرا بازو پکڑ لیا اور دوسرا سوال ایسے کیا کہ میں حیرت میں رہ گیا، پھر وہ خود ہی گویا ہوئے۔ فرمانے لگے لاؤ وہ کتاب کہاں ہے، تمہارا اشکال حل کرتا ہوں۔ یہ بھی بتایا کہ تم کچھ پوچھنے آئے تھے اور یہ بھی خود ہی بتا رہے لاؤ کتاب مسئلہ حل کرتا ہوں۔ صاحب کہتے ہیں میں نے کتاب کھولی، انہوں نے اسی مسئلے کو حل کر کے بتایا اور پھر جاتے ہوئے کہنے لگے میاں تمہارے دوسرے مسئلے کا حل یہی ہے جو عمل تمہارے والد کیا کرتے تھے اسی عمل کو شروع کر دو۔ اب یہ دوسری بڑی حیرت تھی کہ نہ تو انہوں مفتی صاحب نے اپنا نام بتایا نہ تعارف کروایا، ان کو کیسے پتا چلا یہ کس کی اولاد ہے؟ ان کو کیسے پتا چلا کہ ان کے باپ کیا عمل کیا کرتے تھے؟ فرمایا تمہارے والد ہر روز مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھتے تھے، تم بھی پڑھو، اللہ تمہاری معاشی زندگی کو آسان کر دے گا، آسان کر دے گا۔ ولایت ختم نہیں ہوتی، اور جہاں ولایت ہو وہاں کرامت بھی ختم نہیں ہوتی، یہ دیکھنے والوں کی اثر ہے، دیکھنے والوں کی بات ہے۔ اور جہاں لوگ ایسے مسخروں میں ولایت تلاش کرتے ہیں، جہاں لوگ ایسے کارٹونوں میں ولایت تلاش کرتے ہیں، تو ان کو سوائے شعبدے بازی کے اور کچھ بھی نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔